السلام على آپ صادق و امین ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور آپ امانت دار ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کو سچا مانیں گے۔ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی خیانت نہیں فرمائی، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کریں گے وہ بالکل حق ہوگی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا تعارف کروانے سے پہلے اپنی شخصیت کا تعارف پیش کیا کہ بھئی میں یہ ہوں۔ اب آقا کو جب انہوں نے تسلیم کر لیا، سیرت و کردار مصطفیٰ کو کفار نے تسلیم کر لیا، اس کے بعد فرمایا کہ میں اس سچی زبان سے کہتا ہوں اللہ ایک ہے۔ یہ الگ بات ہے کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا۔ کفار نے بھی کہا کہ ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، 360 بت ہیں، ہم بھی ان سے بیگانے ہو جائیں گے، لیکن خدا اگر ایک ہے تو ہمیں بتائیں تو صحیح دلیل کیا ہے۔ قرآن میں ہے قد لبثت فیکم، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ آیا مقدسہ کی کہ میں نے جو اس سے قبل تم میں زندگی گزاری ہے اس کو دیکھ کر میرے خدا کو ایک مان۔ توحید کی سب سے بڑی دلیل رسالت ہے، اور یہ یاد رکھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں جو رب نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہو، ذات پیغمبر ہو، اہل بیت اطہار ہو یا خود قرآن ہو، تو یہ سارے کے سارے ہمیں لے کر دامن توحید تک لے کر جاتے ہیں۔ ان کے بنیادی مقصد نبیوں کے آنے کا بھی، اہل بیت اطہار کی دعوت کا بھی، اور آپ قرآن کی دعوت کو اٹھا لیں تو یہ سب ہمیں خدا سے جوڑتے ہیں۔ اور پروردگار ارض و سما کی طرف جب ہم پلٹتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دامن سے ہم وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑی ہستی ہے ہمارے پاس وہ ذات پیغمبر ہیں، ہم ان کے امتی اور غلام ہیں۔ لیکن نبی پاک نے مظاہر فطرت کو توحید پر دلیل نہیں بنایا کہ آسمان کو بنا ستونوں کو دیکھ کر خدا کو ایک مان لو، ستاروں کی چمک کو دیکھ کر خدا کو ایک مان لو، پانی کی بہاؤ کو دیکھ کر اور درختوں کی کتاروں اور پہاڑوں کی صلابت کو دیکھ کر اللہ کو ایک مان لو۔ بالکل نہیں۔ فرمایا قد لبثت فیکم، میں جو تمہارے درمیان 40 سال رہا، میری زندگی کی کتاب کو کھولو، ہر صفحے کا مطالعہ کرو، ہر صفحے کی ہر لائن کا مطالعہ کرو، ہر لائن کے ہر لفظ کا مطالعہ کرو، ہر لفظ کے ہر حرف کا مطالعہ کرو۔ اگر کہیں تمہیں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی رخنا، کوئی عیب نظر آئے تو میرے بے عیب خدا کا انکار کر دیں۔ لیکن اگر میری 40 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر مان لو جس خدا نے میں محمد کو بے عیب پیدا کیا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک بھی بے عیب۔ رسول اللہ نے اپنی 40 سالہ حیات طیبہ کو اللہ کی توحید پر دلیل کے طور پر پیش کیا، اور اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ کہا وہ 40 سال بے خبر اور اسلام سے، توحید سے، خدا سے ناآشنا اور بے تعلق اور لا تعلق تھے۔ اچانک غار میں گئے اور ایک فرشتے نے آ کر کہا بھئی آپ تو نبی ہیں۔ وہ بے خبر تھے، وہ امتی کیسا جس کا رسول بے خبر ہو؟ وہ باخبر ہمیں کیسے کر سکتے ہیں کہ خود 40 سال ناآشنا ہو اپنے رب سے؟ برادرانی اسلام، حضور فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور فرمایا پھر یہ حضور فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، نبی تو میں تب بھی تھا بھی آدم کا گارہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، آدم کا وجود بھی تیار نہیں ہوا، میں تب بھی نبی تھا، کیونکہ حضور رحمت تھے، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آدم کے لیے بھی رحمت موجود ہو اور آخری ابن آدم کے لیے بھی رحمت موجود ہو۔ برادران اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہم نے سب سے زیادہ بطور امتی، اس میں یہاں کھڑا ہوں، میں بھی قصوروار ہوں، اور 12ویں صدی کے آنے کے بعد سے جو بھی علماء آئے، اسکالرز آئے، انہوں نے اسلام کے ساتھ جو سیرت مصطفیٰ کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ کیا وہ یہ کہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا،
23 سالہ زندگی ہمارے لیے بڑی اہم ہے. کیوں؟ اعلان نبوت کے بعد اس میں ہم نے ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ جھگڑے شروع کیے اور کئی نسلیں کاٹ کے رکھ دی. آمین بالسر اور آمین بالجہر کے اوپر ہم نے جھگڑے شروع کیے اور کئی نسلیں کاٹ دی. خود مسلمانوں نے جتنے مسلمان مارے ہیں، یہ درد ہے. آپ علم حاصل کرنے جب نکلے ہیں تو یہ سچائی بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس 40 سالہ زندگی کو بند کیوں کیا مذہبی طبقے نے؟ اور 40 سالہ زندگی کو عام مسلمان کھولنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو کھولے گا تو مسلمان کو صفائی پسند ہونا پڑے گا. اس کو کھولے گا تو پھر مسلمان کو جو ہے وہ وقت کا پابند ہونا پڑے گا. اس 40 سالہ زندگی کو کھولے گا تو پھر مسلمان کو جو ہے وہ امانت دار ہونا پڑے گا، صداقت پر مبنی لائق زندگی گزارنی پڑے گی. پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر وہ تمام انسانی رویے اپنانے پڑیں گے.